بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وقال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ آواز صحیح جا رہی ہے وہاں پہ؟ چلیں بس ٹھیک ہے۔ میری ماں اور بہنوں، انسان اپنی طبیعت میں بڑا بھلکڑ ہے۔ بھلکڑ اسے کہتے ہیں جس کو بار بار سمجھانا ہے، سمجھانے کے بعد بھی بات یاد نہ رہے اور وہ بار بار اپنے مقصد کو بھول جائے، اس کو بھلکڑ کہتے ہیں۔ انسان بڑا بھلکڑ ہے۔ انسان دیکھتا ہے کہ روزانہ کتنے لوگوں کے مرنے کا اعلان ہوتا ہے اور کتنے لوگوں کے جنازے پڑھے جاتے ہیں، کتنے گھروں میں روزانہ مرنے والوں پہ، اپنے پیاروں پہ ماتم ہوتا ہے اور اپنے پیارے اپنے مرنے والوں کے لیے ان کی بیویاں روتی ہیں، ان کے بچے روتے ہیں۔ روزانہ کا یہ معمول ہے۔ کبھی کسی گھر میں ماتم ہے، کبھی کسی گھر میں کوہرام ہے،
کبھی کسی گھر میں جنازہ ہے، کبھی کسی گھر میں جنازہ ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے آسمان پہ بادل کبھی مینگورا میں برستا ہے، کبھی جا کے مدین اور بحرین میں برستا ہے، کبھی شانگلہ کے پہاڑوں میں برستا ہے، کبھی پیچھے بٹخیلا چلا جاتا ہے، مالاکنڈ چلا جاتا ہے، دیر کی طرف چلا جاتا ہے۔ بالکل اس طرح سے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ اسرائیل کا بادل بھی اسی طرح کبھی کسی گھر میں جا کے برستا ہے، کبھی کسی گھر میں جا کے برستا ہے، مگر یہ روزانہ ہو رہا ہے۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جب کسی گھر میں میت ہوتی ہے، جب کسی گھر میں میت ہوتی ہے اور اس کے گھر والے روتے ہیں تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اس گھر کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اس پہ نہ روو، اس پہ نہ روو۔ وہ تو چل ہی نہیں رہا، یہ بھی بند ہو گیا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہاں جا رہی ہے؟ پھونک جا رہی ہے، آواز نہیں جا رہی۔ نہیں ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی گھر میں میت ہوتی ہے تو حضرت اور اس گھر والے روتے ہیں تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اس گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، روتے کیوں ہو؟ یہ اپنا رزق خود کھا کے ختم کر چکا ہے، میں نے اس کا رزق نہیں کھایا۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا، حضرت اسرائیل علیہ السلام اس گھر والوں کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں کہ میں نے صرف اس کی روح کو قبض نہیں کیا ہے، میں نے اس گھر میں آتے رہنا ہے یہاں تک کہ اس گھر میں کسی کو بھی نہ چھوڑوں۔ میں نے اس گھر کے ہر فرد، عورت مرد، چھوٹے بڑے کو، سب کو لے کر جانا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر حضرت اسرائیل کی اس آواز کو میت پہ رونے والے سن لیں تو میت پہ رونے کی بجائے اپنے گھر پہ اپنے آپ پہ رونا شروع کر دیں۔ انسان کتنا بھلکڑ ہے، انسان کتنا بھولنے والا ہے، انسان کتنا غافل ہے کہ روزانہ مرنے کی خبریں بھی سنتا ہے، روزانہ حادثات کی خبریں بھی سنتا ہے، روزانہ کبھی کسی عورت کا بیوہ ہونا، کبھی کسی بچوں کا یتیم ہونا، کبھی کسی گھر کا اجڑ جانا، کبھی کسی بوڑھی ماں کے جوان بیٹے کا مر جانا، روزانہ سنتا ہے۔ روز نہیں تو کبھی کبھی سنتا ہے، لیکن کبھی بھی اس کو اس بات کا خیال نہیں آتا، کبھی بھی اس کا دھیان اس بات کی طرف نہیں جاتا کہ وہ چلے گئے تو ایک دن میرا بھی تو اعلان ہونا ہے، ایک دن آخر میں نے بھی تو مرنا ہے۔ اس لیے انسان جب تک انسان اپنی آخرت کو یاد رکھتا ہے، جب تک اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، جب تک اپنے مرنے کو یاد رکھتا ہے، تب تک وہ اپنی حدود کے اندر رہتا ہے اور آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ اور جب وہ موت کو بھول جاتا ہے تو پھر انسان نہیں رہتا، پھر اس کی زندگی جانوروں کی طرح سے آوارہ اور آزاد ہو جاتی ہے اور وہ ساری پھر حدود کو کراس کرنے لگتا ہے۔ آپ ہماری مائیں بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، آپ دیکھیں کتنے دنیا میں نوجوان بچے اور بچیاں ہیں جو آوارہ پھر رہے ہیں، سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، اور ساری دنیا کے بازار اس وقت عورتوں سے زیادہ بھرے ہوئے ہیں، مردوں سے کم بھرے ہوئے ہیں۔ اور اب تو یہ KPK کے علاقے کے بازار بھی عورتوں سے بھرے رہتے ہیں، اس میں بھی عورتیں نکلتی ہیں شاپنگ کے نام پر، پڑھنے کے نام پر، گھومنے کے نام پہ، سیر و تفریح کے نام پہ،
پتہ نہیں کن کن بہانوں سے عورتیں نکلتی ہیں۔ بتائیے یہ جو گانے سننے والے اور یہ جو موبائل کو غلط استعمال کرنے والے اور یہ بے پرد ہو کر گلے میں پرس لٹکا کے اور بازاروں میں شاپنگ کرنے والی عورتیں اور غیر محرم مردوں سے بے دھڑک گپیں لگانے والی عورتیں، بتائیے کیا ان کو اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ میں نے ایک دن قبر میں جانا ہے، میں نے ایک دن موت کا پیالہ پینا ہے، میں نے ایک دن قبر میں گل سڑ جانا ہے اور میں نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان کے دل دماغ پہ کبھی اس کا واہمہ بھی نہیں گزرتا کہ ہم نے مرنا ہے۔ اس لیے یہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اس بات کی تنبیہ کر رہے ہیں کہ اے دنیا بھر کی عورتوں، اے دنیا بھر کے مردوں، اس دنیا سے دل نہ لگاؤ، یہ دنیا بچوں کے کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ بچوں کا کھیل اور تماشا ہے، یہ بچوں کا کھیل اور تماشا ہے۔ کبھی ماؤں نے، گھر میں بچے ہوتے ہیں نا، بچے آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں، بچے آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی گاڑی ہے، بچے کھیل رہے ہیں۔ چھوٹی سی سائیکل ہے، ایک بچہ چلا رہا ہے، ایک بچے نے بچے کو پیچھے بٹھایا ہوا ہے، سارا دن کھیلتے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں۔ تو کبھی ماؤں نے اپنے گھر کے کام کاج چھوڑ کے سارا دن ان بچوں کو بیٹھ کے کھیلتے دیکھا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کا کام ہی کھیلنا ہے، بڑوں کا کام تھوڑی ہے کہ اپنا ٹائم ضائع کریں۔ بڑوں کے ذمے تو بہت سے کام ہوتے ہیں، بڑوں کے سر پہ تو بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بڑوں کے کندھوں پہ تو بڑے بوجھ ہوتے ہیں۔ ان کو تو انہی کھیلنے والے بچوں کا ناشتہ بھی تیار کرنا ہے، ان کو تو ان کے کپڑے بھی دھونے ہیں، ان کو تو ان کا ڈریس بھی استری کرنا ہے، ان کو تو ان کے والد کو بھی ناشتہ کرانا ہے، اور ان کو تو ان کے والد کی بھی ضروریات پوری کرنی ہیں۔ کتنے سارے کام اور کتنی ساری ذمہ داریاں ایک ماں کے کندھے پہ ہوتی ہیں، وہ بیچاری ان سب کو بھگتتی ہے۔ اس کے پاس کہاں ٹائم ہے کہ وہ بچوں کے کھیل کو دیکھ کر سارا دن تماشا کرے اور سارا دن اپنا دل بہلائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے دنیا بھر کی عورتوں، جیسے تم اپنے بچوں کے کھیل کو دیکھنے کو ٹائم کا ضائع کرنا سمجھتی ہو، اسی طرح دنیا میں لگنا، دنیا سے محبت کرنا، دنیا میں بننا اور سنورنا، دنیا کو بنانے کے لیے محنت اور کوشش اور فکر کرنا، یہ بالکل اس بے وقوف عورت کی طرح سے ہے جس کے خاوند کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے اور وہ بجائے روٹی پکانے کے بچوں کے کھیل کو دیکھ رہی ہے، اور بجائے اپنے خاوند کے کپڑے دھونے کے، بجائے اپنے گھر کی صفائی کے، بجائے اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کو ڈیل کرنے کے لیے وہ ویڈیو گیم کھیل رہی ہے اور وہ بچوں کا کھیل دیکھ رہی ہے۔ دنیا کی ساری عورتیں آج دنیا بنانے میں ایسی مست ہیں، ایسی مگن ہیں، ایسی دیوانی ہوئی ہیں کہ موت کا ان کو خیال بھی نہیں آتا۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں، موت ہمیں یاد رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور سوچا کرو کہ تم نے کل قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس بات پہ ضرور سوچو بچار کرو کہ تم نے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو کل سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم قیامت کو دور نہ سمجھو، یوں سمجھو، یوں سمجھو، یوں سمجھو کل قیامت نے آنا ہے۔ جب کل قیامت نے آنا ہے تو آج تمہیں کتنا اس کی تیاری میں لگنا چاہیے۔ بتائیے جس بچے کا کل پیپر ہو وہ آج کتنا مصروف ہوتا ہے، آج کتنا مصروف ہوتا ہے۔ کتنے ہمارے ایسے بچے کہ جو ہمارے پاس ذکر کی مجلسوں میں آتے ہیں، بیان سننے کے لیے آتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں بیٹا آپ پچھلی دفعہ آئے نہیں، پچھلے ہفتے آئے نہیں؟ کہتے ہیں حضرت اصل میں وہ نا جس دن آنا تھا نا اس سے اگلے دن ہمارا پیپر تھا، اس لیے ہمیں تیاری کرنا تھی، دن کو بھی تیاری کر رہے تھے، رات کو بھی 2-3 بجے تک بیٹھ کے تیاری کرتے رہے، تب جا کے ہم پیپر دے پائے۔ جس دن پیپر ہو اس سے پچھلا دن
آپ پوچھیں ان بچوں سے ان کا کتنی ٹینشن میں گزرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جیسے ایک اس بچے کو اگلے دن ہونے والے پیپر کی ٹینشن ہوتی ہے، تمہیں بھی اس آخرت کی اور موت کی اور قبر کی اور قیامت کی ایسے ہی ٹینشن ہونی چاہیے۔ 24 گھنٹے اس دھیان میں رہو کہ کل قیامت ہے، کل قیامت ہے، قیامت دور نہیں۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت بہت دور ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ قیامت بہت قریب ہے۔ ازفت الازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، قیامت دور نہیں ہے، قیامت بہت قریب ہے۔ اور ایک شخص نے ہمارے نبی سے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم میں قیامت کی بڑی فکر لگی ہوئی ہے، قیامت کا بڑا انتظار ہے تجھے، کوئی تیاری بھی کی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ما اعددت لها من کثرت صیام ولا صلاۃ ولا صدقۃ الا انی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میرے پاس بہت نفلی نمازیں اور بہت نفلی صدقے خیرات اور بہت نفلی روزے نہیں ہیں، بس فرض نمازیں اور فرض روزے اور فرض زکوٰۃ ہی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ مجھے اللہ سے بھی بڑی محبت ہے، اللہ کے نبی سے بھی بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، بس تمہیں جس کے ساتھ محبت ہے کل قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہوگے۔ میری ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں ضرور روزانہ سوچو، ولتنظر، یہ امر کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم پہ لازم ہے، تم پہ لازم ہے، تم پہ فرض ہے کہ روزانہ سوچو کہ کل موت آنی ہے، کل قیامت قائم ہونی ہے، میں نے اس کے لیے کیا تیار کیا ہے، میں نے اس کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، اور آپ حضرت علی کی پرورش بھی ہمارے نبی ہی نے کی تھی۔ چونکہ ان کے والد گرامی بہت غریب تھے، ان کے 3 بیٹے تھے، تو تینوں بیٹوں کا وہ خرچہ نہیں اٹھا سکتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا چچا آپ ایسے کریں، اپنے بچوں کو آپ کے اوپر زیادہ بوجھ ہے نہیں، آپ علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا کہ میرے چچا جان، میرے چچا ابو طالب پہ بہت زیادہ بوجھ ہے، وہ غریب آدمی ہیں، 3 بیٹوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، ایسے کر لیں کہ ایک بیٹا آپ لے لیں، آپ ان کی پرورش کریں، ایک بیٹا میں لے لیتا ہوں، ایک بیٹا حضرت ابو طالب کے پاس خود کے پاس رہے جس کو وہ رکھنا چاہتے ہوں۔ تو حضرت ابو طالب کے سامنے جب آپ علیہ السلام نے حضرت عباس نے یہ بات رکھی تو حضرت عباس کہنے لگے عقیل کو میں رکھ لیتا ہوں، باقی 2 کو تم تقسیم کر لو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا علی کو میں رکھ لیتا ہوں، جعفر کو حضرت عباس رکھ لے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے بچپن سے حضرت علی کی پرورش کی اور اپنی بیٹی بھی انہی کے نکاح میں دی، اور ان کی بیٹی سے نکاح کا بھی عجیب ہی واقعہ ہے۔ حضرت فاطمہ ہمارے نبی کی سب سے پیاری بیٹی تھیں، اور اتنی آپ کو ان سے محبت تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ سارے صحابہ کو پتہ تھا کہ یہ آپ علیہ السلام کی لخت جگر ہیں، آپ علیہ السلام ان کے بارے میں عجیب و غریب ارشادات فرماتے رہتے تھے حضرت فاطمہ سے محبت کے بارے میں۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا ان فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ مجھ سے الگ نہیں ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ تو اب سب سے پیاری بیٹی تو ظاہری بات ہے جس کے گھر میں جائے گی وہ بھی سب سے پیارا ہو جائے گا۔ تو بڑے بڑے صحابہ کو یہ خواہش تھی کہ آپ علیہ السلام کے داماد بنے اور آپ کی سب سے پیاری بیٹی ان کے گھر میں آئے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اس کی کوشش کی، حضرت عمر نے بھی اس کی کوشش کی، لیکن ان دونوں کو آپ علیہ السلام نے معذرت کر لی۔ حضرت علی کے بارے میں صحابہ کو خیال آیا کہ ان کو تو پالا ہی حضور نے ہے، تو اگر یہ آپ علیہ السلام سے درخواست کریں گے تو ان کو یہ رشتہ مل جائے گا۔
چنانچہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، چند انصار صحابہ نے آپس میں مل کے حضرت علی گزر رہے تھے ان کو بلایا، کہا علی کہاں جا رہے ہو؟ تو کسی کام سے جا رہے تھے، ان کو بٹھایا اور کہا دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کے پاس آخری بیٹی ہے، سب سے پیاری بیٹی ہے، کسی کے گھر تو جائے گی، تم کوشش کر لو، اگر تمہیں رشتہ مل جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا، اس سے بڑی تمہارے لیے کیا سعادت ہوگی؟ کہنے لگے ہاں سعادت تو واقعی بہت بڑی ہے، لیکن پتہ نہیں میں کہہ پاؤں نہ کہہ پاؤں۔ لیکن صحابہ کے پریشر پہ حضرت علی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ علیہ السلام نور نبوت سے بھانپ گئے، سمجھ گئے کہ علی رشتہ لینے آیا ہے۔ آپ نے پوچھا علی کیا تم فاطمہ کا رشتہ لینے آئے ہو؟ کہاں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا علی، اللہ نے جبریل کو بھیج کر مجھے بھی اسی کا حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی علی کے گھر میں دے دو۔ اتنی آپ کو ان سے محبت تھی۔ حضرت علی کا مقام آپ اس سے سمجھیے، حضرت علی کا کیا مقام تھا اللہ کے نبی کی نظر میں۔ اور ایک دفعہ آپ نے یوں بھی فرمایا لو ان السماوات السبع والارضین السبع وضعت فی کفۃ وایمان علی فی کفۃ لرجح ایمان علی، اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں، علی کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو علی کا ایمان سب سے زیادہ بھاری ہے۔ تو بتائیے حضرت علی کے ایمان کا اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو کہ ان کا کتنا بڑا ایمان ہے۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا نا اس کے عمل اتنے ہی وزنی ہوں گے۔ عمل کا جو وزن ہے نا وہ ایمان سے ہوتا ہے، عمل کا وزن ایمان سے بنتا ہے۔ جس کا ایمان ساتوں آسمان ساتوں زمینوں سے زیادہ بھاری، اس کی نماز بھی ساتوں آسمان ساتوں زمینوں سے زیادہ بھاری، اس کا ذکر، اس کی تلاوت، اس کا روزہ، اس کا صدقہ خیرات، یہ بھی ساتوں آسمان ساتوں زمینوں سے بھاری۔ اب بتائیے کتنے بڑے بڑے اعمال ہوں گے ان کے پاس، کتنی ساری نیکیاں ہوں گی ان کے پاس، لیکن حضرت زرار ابن زمرہ کنانی رضی اللہ عنہ حضرت علی کے مخصوص شاگردوں میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایک رات کو اندھیرے میں دیکھا کہ حضرت علی تنے تنہا بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ تو سمجھتے تھے کہ ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میں چپکے سے ان کو دیکھتا رہا کہ انہوں نے اپنی داڑھی کو اپنی مٹھی میں پکڑا ہوا تھا۔ جیسے کوئی پریشان ہوتا ہے نا تو داڑھی کو مٹھی میں پکڑ لیتا ہے، انہوں نے اپنی مٹھی میں اپنی داڑھی کو پکڑا ہوا تھا، زار و قطار رو رہے تھے۔ یبکی بکاء الحزین یتململ تململ السلیم، ایسے تڑپ رہے تھے جیسے بچھو کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، ایسے رو رہے تھے جیسے غموں کا مارا ہوا روتا ہے۔ حالانکہ ان کا ایمان کتنا بڑا، ان کے اعمال کتنے بڑے، ان کی نسبتیں کتنی اعلیٰ عظیم شان، لیکن پتہ ہے کیا کہہ رہے تھے؟ اپنی داڑھی کو پکڑ کے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آہ آہ اوہ ہائے ہائے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا ہائے ہائے، عربی میں کہتے ہیں آہ آہ ہائے ہائے، من قلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق، ہائے افسوس آخرت کا سفر بہت لمبا، راستے میں اندھیرا بھی بہت ہے، لیکن میرا توشہ بہت تھوڑا ہے، میری نیکی بہت تھوڑی ہے، میرا مرنے کے بعد کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ حضرت علی اس آیت پہ عمل کر رہے ہیں، اس آیت پہ عمل کر رہے ہیں کہ سوچو غور کرو، سوچو بچار کرو کہ کل کے لیے کیا تیاری ہے۔ یہ جو مائیں ہوتی ہیں نا، یہ جو مائیں جتنی اپنی بچیوں کی شادی کے لیے کی تیاری کے لیے فکر مند رہتی ہیں، کاش کہ یہ اپنی قبر کے لیے بھی اتنی فکر کر لیا کریں۔ ان کو کوئی بھی اچھا ہدیہ ملے نا، اچھا ہدیہ ملے تو وہ چھپا کے رکھ لیتی ہیں، بیٹی کو کام آئے گا۔ اچھا کوئی لباس آ گیا کہتی ہیں چھپا کے رکھ لیتی ہیں، بیٹی کو کام آئے گی۔ کسی نے اچھا ہار بھیج دیا چھپا کے رکھ لیتی ہیں، بیٹی کو کام آئے گا۔ کوئی اچھی چادر آ گئی چھپا کے رکھ لیتی ہیں، بیٹی کو کام آئے گی۔ کسی نے ہدیے میں اچھی بیڈ شیٹ بھیج دی، چھپا کے رکھ لیتی ہیں، میری بیٹی جب رخصت ہوگی اس کو کام آئے گی۔ جتنی اپنی بیٹی کی رخصتی کی فکر کرتی ہیں، تیاری کرتی ہیں میری ماؤں بہنوں، اس سے زیادہ آپ کو اپنی قبر کی تیاری کی ضرورت ہے، اپنی قبر کی فکر کی ضرورت ہے کہ آپ آخرت کی فکر کریں کہ
کہ اگر میں آج دنیا سے چلی گئی کل میرا کیا ہوگا؟ اگر میں آج دنیا سے چلی گئی تو قبر میں میرا کیا ہوگا؟ آپ اپنے 24 گھنٹے میں غور کریں، اپنے 24 گھنٹے میں غور کریں کہ 24 گھنٹے آپ کا دماغ کن چیزوں میں چلتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس آیت کو پڑھیے کہ آپ کی سوچ کیا ہے اور اللہ آپ سے کس سوچ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے اور اللہ آپ سے کس سوچ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی درخواست آپ سے یہ ہے، اپنی سوچ کو تبدیل کریں، اپنی سوچ کو تبدیل کریں، اپنی سوچ کو تبدیل کریں، اپنے ذہن سے یہ باتیں نکال دیں کہ یہ خریدنا ہے، وہ خریدنا ہے، یہ بنانا ہے، وہ بنانا ہے، یہ ادھر یوں سنورنا ہے اور وہ سنورنا ہے، اس شادی میں جانا ہے، اس فنکشن میں جانا ہے، اس تقریب میں جانا ہے، اور اس طرح عید منانی ہے، اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے۔ اپنے دل دماغ سے یہ باتیں نکال کے اپنے ذہن میں ہر آن ہر گھڑی یہ سوچ پیدا کریں کہ میں نے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، میں نے قیامت کی کیسے تیاری کرنی ہے، میں نے قبر کی کیسے تیاری کرنی ہے۔ سنیے 2 واقعات سناتا ہوں، 2 واقعات، عورتوں کے 2 واقعات سناتا ہوں۔ ہمارے نبی کی سب سے پیاری، ہمارے نبی کی ایک بیٹی ہیں، سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا۔ یہ کس کی بیٹی ہیں؟ یہ کسی 4 مہینے والے کی بیٹی نہیں ہے، یہ کسی مفتی صاحب کی بیٹی نہیں ہے، یہ کسی شورا والے کی بیٹی نہیں ہے، یہ کسی شیخ الحدیث کی بیٹی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہ نبیوں کے سردار کی بیٹی ہیں، یہ نبیوں کے جگہ نہیں ہے نا، کہاں ڈال رہے ہیں، یہ نبیوں کے سردار کی بیٹی ہیں، خاتم الانبیاء کی بیٹی ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے جب ان کا انتقال ہوا تو فرمایا میری بیٹی نے میرے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، میری بیٹی نے میرے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ مکہ معظمہ میں رہتی تھیں، آپ علیہ السلام کفار کی اذیتوں کی وجہ سے اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کے مدینے آ گئے۔ حضرت زینب مدینے میں ہی رہتی تھی۔ 2 برس کے بعد 2 سال کے بعد 2 سال باپ سے جدائی، باپ کو نہیں دیکھا، آپ نے بھی ان کو نہیں دیکھا۔ 2 سال کے بعد حضرت زینب جب مکے سے مدینے جانے لگیں اپنے والد گرامی کے پاس، چونکہ ان کے خاوند گرفتار ہو گئے تھے جنگ بدر میں، آپ علیہ السلام نے ان کو کہا تم سے فدیہ نہیں لیتے، بس تم میری بچھڑی ہوئی بیٹی کو میرے پاس بھیج دو، مجھے وہ بہت یاد آتی ہے۔ چنانچہ ابو العاص واپس آئے، حضرت زینب کو وہاں سے بھیجنا چاہا۔ حضرت زینب جب مکے سے مدینے آنے لگیں تو حبار ابن اسود نے ایک برچھا حضرت زینب کی اونٹنی کو مارا، جس سے اونٹنی نے چھلانگ ماری، حضرت زینب پلٹ کے اونٹ پر سے نیچے گر گئیں۔ اس وقت ان کے پیٹ میں حمل تھا، 1 سال تک زخمی رہیں۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ 1 سال اس زخم میں تڑپتی رہیں، پھر انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا، آپ علیہ السلام نے ان کے جنازے کو اٹھایا۔ بیٹی کا جنازہ اٹھانا آسان نہیں ہوتا، اپنی اولاد کی تدفین آسان نہیں ہوتی۔ اولاد کی تدفین آسان نہیں ہوتی، بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، بڑی کٹھن آزمائش ہوتی ہے۔
آپ علیہ السلام نے حضرت زینب کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور آپ وہاں بیٹھے رہے کافی دیر بیٹھے رہے۔ جب آپ وہاں سے اٹھے تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر تھا میری بیٹی پہ تکلیف نہ آئے قبر میں، تو میں نے اللہ سے دعا کی اللہ میری بیٹی کے لیے آسانیاں فرما۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا سے میری بیٹی کے لیے آسانیاں کر دی۔ میں آپ ساری پردے میں بیٹھی ہوئی بہنوں بچیوں سے پوچھتا ہوں، آپ حضرت زینب سے زیادہ مقدس تو نہیں ہیں، آپ ان سے زیادہ عالی شان نسبت کو حاصل کیے ہوئے تو نہیں ہیں، پھر آپ موت سے کیوں غافل ہیں؟ پھر آپ قبر کے اندھیرے سے کیوں غافل ہیں؟ پھر آپ آخرت کے مرحلوں سے کیوں غافل ہیں؟ پھر آپ کا دل دنیا میں کیوں لگتا ہے؟ آپ کو آخرت کی فکر کیوں نہیں ہے؟ جبکہ حضرت زینب کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنی پڑی۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ آپ علیہ السلام جن کی گود میں پلے ان کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد تھا، اور یہ حضرت علی کی والدہ تھیں، جو کہ ہمارے نبی کی پرورش بچپن میں حضرت ابو طالب نے کی تھی، تو ان کی اہلیہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ حضرت علی کی والدہ محترمہ مسلمان ہو گئی تھیں، فاطمہ بنت اسد۔ مدینے کے قیام کے دوران حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا نا تو آپ نے ان کی قبر کھدوائی جنت البقیع میں، اور قبر کھدوا کے آپ خود اس قبر میں لیٹ گئے۔ سرکار دو عالم وجہ کائنات محمد مصطفیٰ، میری ماں میرا باپ میرا سب کچھ ان پہ قربان ہو، خود قبر میں لیٹ گئے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ کبھی کسی کی قبر میں لیٹے نہیں، آپ قبر کھدوا کے خود کیوں لیٹ گئے؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے لیٹ گیا تاکہ یہ مٹی، اس قبر کی مٹی میرے جسم کو چھوئے، اور اس کی برکت سے اللہ میری ماں پہ قبر میں آسانی کرے۔ حضرت علی کی والدہ ہمارے نبی کو بچپن میں پرورش کرنے والی کو تو اس بات کی ضرورت ہے کہ سرکار دو عالم خود قبر میں لیٹ کر اپنی برکت کو وہاں منتقل کریں، تاکہ ان کی پرورش کرنے والی ماں پہ آسانیاں ہوں۔ اور آپ مگن ہیں دنیا میں، آپ مگن ہیں موبائل میں، آپ مگن ہیں شاپنگ میں، آپ مگن ہیں دنیا میں بننے اور سنورنے میں، تو بتائیے کتنے بڑے خسارے اور کتنا بڑا دھوکہ اور کتنا بڑا خسارہ، کتنا بڑا گھاٹا ہے۔ اس لیے آپ ساری بہنوں سے بچیوں سے درخواست ہے اپنے اوپر آخرت کو سوار کرو، اپنے اوپر قبر کو سوار کرو، اپنے اوپر موت کو سوار کرو، اپنے گل سڑ جانے کو یاد کرو، اس منظر کو نگاہوں کے سامنے رکھو کہ کفن میں آپ لپٹی ہوئی ہے اور گھر کی چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہیں، اور آپ کے رشتہ دار عورتیں آ کے آپ کے چہرے سے کفن کو ہٹا کے آخری دفعہ دیکھ رہی ہیں۔ اس منظر کو ہر آن ہر گھڑی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، کبھی اس کو بھولو نہیں۔ اگر یہ لگام آپ نے اپنے نفس کو دے دی نا تو پھر کبھی آپ کا نفس برائی کی طرف نہیں جائے گا، کبھی آپ کا نفس گانے سننے کا مطالبہ نہیں کرے گا، کبھی آپ کا نفس بازار میں جا کے شاپنگ کرنے کا مطالبہ نہیں کرے گا، کبھی آپ کا نفس اپنے بچوں کو دنیا دار بنانے کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ ہمیشہ پھر آپ کو اللہ کی یاد رہے گی، دین پہ چلنا آپ کے لیے آسان رہے گا، اور اپنے گھروں میں دین کا ماحول بنانا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا نماز پڑھیں، نماز آپ پڑھتی ہوں گی، نماز کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں۔ کیا مطلب؟ جب محلے کی مسجد میں اذان کی آواز آتی ہے تو آپ اپنے عمل سے اپنے ریئیکشن سے آپ اس مسجد کے اسپیکر سے آنے والی صدا کی
قدردانی کا اظہار کریں۔ یہ ہے اہتمام۔ وہ جو مسجد کے اسپیکر سے آواز آئی ہے نا، آپ اپنے عمل سے ظاہر کریں کہ میرے دل میں اس آواز کی بڑی قدر ہے، میرے دل میں اس آواز کی بڑی قدر ہے۔ اپنے عمل سے اس کو ظاہر کریں، اپنے عمل سے اس کو ظاہر کریں۔ بیمار بچہ جس کو ڈرپ لگی ہوئی ہے، بیمار بچہ جس کو ڈرپ لگی ہوئی ہے اور وہ لیٹا ہوا ہے، اور آپ کسی کام سے کچن میں داخل ہوئی ہے، لیکن جوں ہی وہ آواز دیتا ہے تو پھر آپ یہ سوچتی ہیں کہ ابھی توا گرم کیا ہے، پھر جاؤں گی تو پھر ٹھنڈا ہو جائے گا، چلو ذرا ٹھہرو، ذرا تھوڑی دیر کے بعد جاتی ہوں۔ کبھی بھی ماں نہیں سوچے گی یہ، اس لیے کہ اس بیمار بچے کی آواز کی اس کی ماں کی نظر میں بڑی قدر ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں پکار رہا ہے، پتہ نہیں کہیں ڈرپ ہل تو نہیں گئی، پتہ نہیں کہیں ڈرپ ختم تو نہیں ہو گئی، پتہ نہیں کہیں پیشاب تو نہیں آ رہا میرے بچے کو، پتہ نہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے میرے بچے کو، کیوں پکار رہا ہے، بیمار پڑا ہے، اس کو میری ضرورت ہے ہر وقت، میں یہاں مجبوری سے آئی ہوں۔ بالکل اسی طرح جب محلے کی مسجد میں آپ اذان کی آواز سنیں تو اس آواز کی قدر کریں، یعنی سارے کام ادھورے چھوڑ کر پہلے وضو کریں، پہلے مصلی بچھا کے اللہ کو اپنے عمل سے بتائیں، اللہ سارے کام ادھورے چھوڑ کے میں تیرے بلانے پہ آ گئی ہوں، دیکھ مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے۔ اپنے عمل سے ظاہر کریں، اپنے عمل سے ظاہر کریں۔ پتہ نہیں اللہ کی محبت کہاں کہاں گم ہو گئی ہے، پتہ نہیں کہاں ناپید ہو گئی ہے، پتہ نہیں اللہ کی محبت کا موسم ہی شاید چلا گیا ہے۔ جیسے سردیوں میں آم نہیں ملتے نا، سردیوں میں آم نہیں ملتے، سردیوں میں آم ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے، ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ سے محبت کا موسم ہی چلا گیا ہے۔ نہ مردوں میں اللہ کی محبت نظر آتی ہے، نہ عورتوں میں اللہ کی محبت نظر آتی ہے۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں ایک باندھی کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ رات کو جوں ہی رات ہوتی گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کے مصلی پہ کھڑی ہو جاتی اور پڑھتی رہتی، نماز نماز نماز، مناجات، اللہ سے باتیں، اللہ سے لو لگا رہی ہوتی تھی، ساری رات ایسے ہی گزار دیتی تھی۔ تو جو مالک اس کو خرید کے لایا تھا وہ سمجھتا تھا یہ کوئی پاگل لڑکی ہے۔ تو ایک دفعہ اس طرح وہ مصلی پہ آدھی رات کو کھڑی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی تھی، اللہ تجھے مجھ سے محبت ہے نا، تجھے واسطہ اس محبت کا مجھے دوزخ سے بچا، تجھے مجھ سے محبت ہے نا، تجھے واسطہ اس محبت کا۔ جیسے بچہ ماں سے کہے نا، امی آپ کو مجھ سے محبت ہے نا، میں تجھے اس محبت کا واسطہ دیتا ہوں، تو میرا فلاں گھر میں رشتہ کرا دے۔ وہ باندھی اللہ سے کہہ رہی ہے، اے اللہ تجھے مجھ سے محبت ہے نا، تجھے اس محبت کا واسطہ مجھے دوزخ سے بچا۔ تو جو اس کا مالک تھا نا، اس کے بھی کان میں پڑ گئی یہ آواز، تو اس نے زور سے چیخ کے کہا، او پگلی یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ تجھے کیا پتہ اللہ کو تجھ سے محبت ہے؟ تو کوئی اللہ کے یہاں سے ہو کے آئی ہے کہ تجھے پتہ ہے کہ اللہ کو تجھ سے محبت ہے؟ یوں مت کہو، بلکہ یوں کہو، اللہ جو مجھے آپ سے محبت ہے، چونکہ آپ کو تو آپ کی محبت کا پتہ ہے نا، اللہ کی محبت کا تو پتہ نہیں آپ کو، تو یوں کہو، اے اللہ جو مجھے آپ سے محبت ہے، تجھے اس کا واسطہ مجھے دوزخ سے بچا۔ تو وہ ایک دم جوش میں آ گئی اور کہنے لگی، آقا اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو وہ آپ کو میٹھی نیند نہ سلاتا اور یوں مجھے مصلی پہ اپنے سامنے کھڑا نہ کرتا۔ پھر کہنے لگی، اے اللہ اب تک تو میری تیری محبت اور نسبت اور رشتہ چھپا ہوا تھا، اب تو مخلوق کو بھی خبر ہو چلی، اب مجھے اپنے پاس واپس بلا لے۔ یہ کہہ کر اس نے چیخ ماری اور وہیں دھڑام سے گری اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب یہ محبت والی عورتیں کہاں ہیں؟ دیندار گھروں میں بھی نہیں ہیں، 15 دن لگائی ہوئی میں بھی وہ محبت نہیں ہے،
سے روزے لگائی ہوئوں میں بھی یہ محبت نہیں ہے، چلے والیوں کو بھی تہجد میں اٹھ کے رونا نصیب نہیں ہے، بیرون سفر والیوں کو بھی راتوں کو اٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے رونا لو لگانا نصیب نہیں ہے۔ پتہ نہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے محبت کا موسم چلا گیا ہے، محبت کا موسم چلا گیا ہے۔ میری بہنوں، محبت کا موسم نہیں چلا گیا، ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ ہمیں دنیا اصل میں اچھی لگنے لگ گئی ہے، دنیا کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب آ گئی ہے۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام کریں، اور نمازوں کے اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی اذان کی آواز سنیں، اذان کی آواز سنتے ہی اس آواز کی قدردانی کا اپنے سارے کام ادھورے چھوڑ کر مصلی پہ کھڑے ہو کر اس کا اظہار کریں کہ اللہ مجھے اس آواز کی بڑی قدر ہے۔ اور اپنی زبانوں پہ کنٹرول کریں، اپنی زبانوں پہ کنٹرول کریں، اپنی زبانوں کو زیادہ استعمال نہ کریں، اپنی زبانوں کو کم سے کم استعمال کریں۔ زبان اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ ہر وقت یہ چلتی ہی رہے کینچی کی طرح سے، بلکہ زبان اللہ نے اس لیے دی ہے کہ اس سے یا تو خیر کی بات کی جائے یا اس کو کنٹرول کر کے جنت کمائی جائے۔ آپ علیہ السلام نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ابو ذر، افضل ترین عبادت خاموش رہنا ہے، افضل ترین عبادت خاموش رہنا ہے۔ خاموش رہنا بھی عبادت ہے، خاموش رہنا عبادت ہے، عجیب بات نہیں ہے یہ۔ کبھی اس کو ہم نے سوچا ہی نہیں کہ خاموش رہنا عبادت ہے۔ عورتیں جہاں 3 عورتیں 2 عورتیں جمع ہوں وہاں خاموشی ہو، یہ تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ خاموشی عبادت ہے، خاموشی عبادت ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، اس بات کو مانتا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کو چاہیے کہ زبان کھولے صرف خیر کے لیے، زبان کھولے صرف خیر کے لیے، اور اگر خیر کا موقع نہیں ہے تو بس خاموش رہے۔ زبان کو کھولے صرف خیر کے لیے، ورنہ پھر خاموش رہے۔ اگر آپ خاموش رہنے کی اپنے اندر عادت ڈالیں تو آپ غیبت سے بچ جائیں گی، جھوٹ سے بچ جائیں گی، بہتان سے بچ جائیں گی، اور اوروں کی عزت کو نقصان پہنچانے سے بچ جائیں گی، لغویات اور فضولیات سے بچ جائیں گی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ اس مسلمان کا ایمان، اس مسلمان کا اسلام بڑا حسین ہے جو اپنے آپ کو فضولیات سے بچاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں فضولیات کی بھرمار ہے، اور فضولیات زندگی میں آنے کا سب سے بڑا ذریعہ موبائل ہے۔ تو اگلی گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ موبائل کا استعمال کم سے کم کریں، ضرورت کے لیے کریں، ضرورت کے لیے۔ کبھی کسی شریف سمجھدار عورت کو دیکھا ہے کہ 24 گھنٹے جھاڑو اس کے ہاتھ میں ہو؟ آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ دسترخوان پہ بیٹھی ہوئی ہے تب بھی جھاڑو ہاتھ میں ہے، کھانا کھا رہی ہے تب بھی جھاڑو ہاتھ میں ہے، ایک ہاتھ میں چائے کا کپ ہے، ایک ہاتھ میں جھاڑو ہے، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے بھی جھاڑو کو گود میں رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ کوئی ایسی کوئی پاگل عورت دیکھی آپ نے؟ یہ درجہ دیں موبائل کو، موبائل کو جھاڑو کا درجہ دیں، اس سے زیادہ درجہ نہ دیں۔ آج ہم نے موبائل کو قرآن سے بڑا درجہ دے دیا ہے، عقیدے کے لحاظ سے نہیں، عمل کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے۔ بلکہ اس سے بھی اگلی بات کہوں کہ آج ماؤں نے موبائل کو اپنے گود کے بچوں سے بھی بڑا درجہ دیا ہوا ہے۔ جتنی دیر ان کے ہاتھ میں موبائل رہتا ہے اتنی دیر ان کے ہاتھ میں بچے نہیں رہتے، اتنی دیر ان کے ہاتھوں میں تسبیح نہیں رہتی، اتنی دیر ان کے ہاتھوں میں قرآن نہیں رہتا جتنی دیر موبائل رہتا ہے۔ ایسے جیسے کوئی عضو ہے، جیسے آنکھ اور ہاتھ یا کوئی پاؤں ہے، بس چپکا ہی رہتا ہے موبائل۔
کسی عورت کا پرس موبائل سے خالی نہیں، کسی مرد کی جیب موبائل سے خالی نہیں۔ اتنا موبائل تو اہم نہیں ہے جتنا ہم نے اسے بنا لیا ہے۔ موبائل کو محدود ٹائم دیں۔ آپ کو کال کرنی ہے، آپ موبائل کے پاس جائیں اور جا کے کال کریں۔ کال کرنے کے لیے کھولیں پھر بند کر دیں۔ اور موبائل کے اندر جو فضولیات ہیں اس سے پرہیز کریں۔ صرف کال کرنا اور کال سننا بس۔ باقی جتنی فضولیات ہیں موبائل کے اندر، یہ ساری فضولیات ایمان کو برباد کرنے کے لیے، اسلام کو برباد کرنے کے لیے، ہماری عورتوں کو بے حیا بنانے کے لیے، ہماری نوجوان نسل کو بے حیا بنانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اس لیے اس سے پرہیز کریں اور قرآن پاک کو ٹائم دیں۔ قرآن پاک کو ٹائم دیں۔ زندگی کا کوئی دن قرآن کی تلاوت سے خالی نہ جانے دیں، سوائے ان ایام کے جن میں آپ کو قرآن پڑھنا منع ہے، نماز پڑھنا منع ہے۔ اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑیں، اپنے بچوں کو حضور سے جوڑیں، اپنے بچوں کو حضور سے جوڑیں۔ اپنے بچوں کے سامنے حضور کے اتنے تذکرے کریں، اتنے تذکرے کریں، اتنے تذکرے کریں کہ آپ کے بچے کہیں امی پھر حضور کی زیارت ہو سکتی ہے۔ اتنے تذکرے کریں۔ جب ایک عورت اپنے بچوں کے سامنے روزانہ اپنے والد کے کارنامے سنائے گی، اپنے والد کی اچھی اچھی خوبیاں اور صفات سنائے گی، تو بچہ کبھی تو کہے گا نا امی آپ کے پاس ان کی پکچر ہے، مجھے دکھائیں نا میرے نانا ابا کیسے تھے۔ بس اسی طرح سے اپنے نبی کی اتنی شان بیان کریں، اتنی شان بیان کریں، اتنی شان بیان کریں، اتنی شان بیان کریں کہ آپ کا بچہ ٹک ٹاک میں مبتلا نہ ہو، آپ کا بچہ پب جی میں مبتلا نہ ہو، بلکہ آپ کا بچہ کہے امی مجھے حضور کی اور باتیں سنائیں نا، حضور کیسے تھے۔ حضور کیسے تھے، امی مجھے حضور کی اور باتیں سنائیں نا، حضور کیسے تھے۔ اتنے حضور کے تذکرے کریں۔ ایک بچہ ہے، اس کا باپ بچپن میں چلا گیا، ماں نے اس کو پالا پوسا، اسکول میں ڈالا۔ اب یہ بچہ جب روزانہ جاتا ہے نا اسکول تو دیکھتا ہے کہ ہر بچے کو اس کا باپ موٹر سائیکل پہ لے کر اسکول چھوڑ جاتا ہے، کوئی کار میں چھوڑ جاتا ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ چھوڑ جاتا ہے۔ تو اس بچے کو خیال آتا ہے کہ پھر یہ سارے بچے اپنے باپ کے ساتھ آتے ہیں، میں اکیلا کیوں آتا ہوں۔ تو یہ ایک دن آ کے اپنی ماں سے کہتا ہے امی میرے ساتھ جتنے بچے پڑھتے ہیں نا ان سب کو کوئی باپ چھوڑنے آتا ہے، تو میرے ابا کہاں ہیں؟ تو اس کی ماں روتی ہے، بیٹا تیرے ابا بھی تھے لیکن اسے اللہ نے بلا لیا۔ کہتا ہے اچھا امی میرے ابا تھے، اللہ نے بلا لیا ان کو، تو امی میرے ابا کیسے تھے؟ بس پھر وہ روتے روتے اپنے خاوند کی باتیں سے سناتی ہے، بیٹا تیرے ابا بہت اچھے تھے، تیرے ابا تجھ سے بہت پیار کرتے تھے، جب تو چھوٹا تھا تجھے کندھے پہ لے جا کے بازار میں گھماتے تھے، تجھے کھلونے لے کے دیتے تھے، تجھے پارک میں لے جاتے تھے، جھولوں میں جھلاتے تھے، تیرے ابا تجھ سے بہت پیار کرتے تھے، رات کو تجھے گلے لگائے بغیر سوتے نہیں تھے، تجھے بہت چومتے تھے۔ یہ باتیں سناتی ہے اور وہ بچہ یہ باتیں سنتا ہے اور روتا ہے۔ میری ماؤں بہنوں، میری بچیوں، اپنے بچوں کو اس طرح سناؤ، ہمارے حضور ایسے تھے، ایسے تھے، ہمارے حضور نے ہمارے لیے بڑی دعائیں کیں۔ دنیا میں اس وقت جو اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم
ज़मीन में धंसा दिए जाते, हम पे पत्थर बरसा दिए जाते और हमें खिंजीर और बंदर बना दिया जाता। लेकिन हमारे नबी ने ना हमारे लिए इतने आंसू बहाए अल्लाह के सामने कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी से वादा किया, मेरे नबी तेरे उम्मती जैसे भी हों मैं इनको कभी हलाक नहीं करूँगा, मैं इनको कभी सूअर और बंदर नहीं करूँगा। तेरे आंसू इतने बह गए हैं, तेरे आंसू इतने बह गए हैं कि तेरी उम्मत जो भी करे ऐसा नहीं करूँगा जैसे मैंने पिछली उम्मतों के साथ किया। ये माएँ अपने बच्चों को सुना सुना के उनके दिलों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत बिठाएं। अगर आपने अपने बच्चों के दिलों में हुजूर की अज़मत न बिठाई तो मेरी बहनों और मेरी माओ, इनके दिलों में डांसरों की, सिंगरों की, एक्टरों की, क्रिकेटरों की और दुनिया के फासिक फाजिर किस्म के सियासी लीडरों की अज़मत आ जाएगी और फिर ये उनके पीछे चल के अपना दीन भी गंवाएंगे, अपना ईमान भी गंवाएंगे। इसलिए आप अपने बच्चों के, अपने घरों में बच्चों की तरबियत करें और अपने बच्चों के दिल दिमाग में अल्लाह की अज़मत और नबी पाक अलैहिस्सलाम की महब्बत और शान को बिठाने की कोशिश करें और सादगी की ज़िंदगी गुजारें, सादगी की ज़िंदगी गुजारें, सादगी की ज़िंदगी गुजारें। घर को ज़्यादा बनाने संवारने की फ़िक्र औरतों को ज़्यादा होती है और यही मर्दों को तैयार करती हैं। अब एक फ़र्नीचर घर में रखा हुआ है, अब कहेंगी कि ये पुराना सा हो गया है, अब तो ज़माना बहुत आगे चला गया है, हम फ़लाँ के घर गए थे, बहुत अच्छा फ़र्नीचर, मैं इसकी तस्वीर भी बना के लाई हूँ, आप ऐसा फ़र्नीचर लाओ, ये आधी कीमत में बेच दो। यूँ मत करो, अल्लाह के वास्ते यूँ मत करो। आपके पास जो पैसा है आप उनको दें जिनकी बच्चियों की शादियाँ हैं और उनको बच्ची को रुखसत करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। उनकी माएँ रात को रो रो के अपनी रातें गुजार देती हैं, वो अपनी बच्ची की रुखसती की खुशी नहीं देख पा रही। अल्लाह ने दुनिया दी है तो सही जगहों पे खर्च करें, ये नहीं कि अपने फर्नीचर ही तब्दील करती रहे, अपने घर का कलर ही तब्दील करती रहें, अपने घर के कालीन ही तब्दील करती रहें, ऐसे न करें। सादगी की ज़िंदगी गुजारें। घर में एक किस्म का खाना पकाएं, दो किस्म का खाना पकाएं, कम से कम अपनी ज़ात पे खर्च करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के नाम पे खर्च करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।